اس فکر کے خلاف اپنے بزرگوں اور اپنے اکابرین کی قربانی دی ہے۔ اس مملکت خداداد پاکستان نے 80,000 لاشیں دی ہیں، یہاں پر سکولوں میں پڑھنے والے معصوم بچے شہید کیے گئے ہیں۔ اب اگر آپ دوبارہ وہ غلطی کریں گے، میں آج راولپنڈی میں کھڑا ہو کے کہہ رہا ہوں کہ وہ حکومت ہو یا ہمارے ریاستی ادارے ہوں، ایک بات کان کھول کے سن لیں کہ یہ طالبان نہ کل آپ کے وفادار اور دوست تھے، نہ یہ آج آپ کے وفادار اور دوست ہیں، اور نہ ہی یہ کل آپ کے وفادار اور دوست ہوں گے۔ اور ابھی اسی ٹی ٹی پی کے کالعدم ٹی ٹی پی کے سربراہ کا بیان آپ کے سامنے ہے، جس میں اس نے یہ کہا ہے کہ ہماری لڑائی پاکستان کے ساتھ ہے، ہماری لڑائی پاکستان کی حکومت کے ساتھ ہے، ہماری لڑائی پاکستان کے ریاستی اداروں کے ساتھ ہے۔ تو پھر پہچانیے ان لوگوں کو، پہچانیے ان قوتوں کو جو ہمیشہ پاکستان کی بات کرتے ہیں، جو پاکستان کے اداروں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، جو پاکستان کی حکومتوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اور آپ وقتی مفادات کے لیے، میں ایک بات عرض کر دوں، یہ بات کہتے ہیں افغانستان میں بیٹھ کر بھائی چارہ اور محبت اور رواداری وہاں پر ہوتی ہے جہاں پر آپ کو ان ریٹرن وہی رسپیکٹ بھی ملے، وہی آنر بھی ملے۔ اگر تم افغانستان میں کھڑے ہو کر پاکستان کے باروں میں بھونکو گے تو پھر ہم بھی کہتے ہیں کہ تم کتے کی طرح بھونکتے ہو، کیونکہ اسی پاکستان کے احسانات تم بھول چکے ہو۔ آج تم اسرائیل کی زبان بول رہے ہو، آج تم ہندوستان کی زبان بول رہے ہو، تو وہ قوتیں اور ہمارے وزراء یہ یہی کرتے ہیں، ان کو جواب دینا نہیں آتا۔ اگر افغان حکومت کے عہدیداران پاکستان کے خلاف فرضہ سرائی کرتے ہیں اور پھر بھی ہمارے ڈیلیگیشنز ہم انہیں اپنے سر کا تاج بنا کر کھڑے ہیں، تو جناب والا غیروں کی غلامی کے اندر ہم نے 80,000 لاشیں بھی دے دی، ہم نے مملکت خداداد کی پاکستان کی اکانومی کو بھی برباد کر دیا، ہم نے اپنے معاشرے کو بیسیکلی ایک نفسیاتی مریض بنا دیا۔ ہم سائیکیٹرسٹ کے پاس جانے کی ضرورت ہے ہمارے لوگوں کو، لیکن آج اتنی قتل و غارت کے بعد بھی اگر آپ یہ بات کریں گے کہ جناب والا اچھے طالبان اور برے طالبان طالبان ہیں، وہ سر کاٹنا جانتے ہیں، وہ بم دھماکہ کرنا جانتے ہیں، وہ لوگوں کو قتل کرنا جانتے ہیں، وہ پاکستان کے اداروں کے جوانوں کو مارنا جانتے ہیں، وہ طالبان وہ نہ محبت کی زبان سمجھتے ہیں نہ پیار کی زبان سمجھتے ہیں۔ کیا مجھے بتلائیے، کیا تحریک طالبان افغانستان نے آج کے دن تک ٹی ٹی پی سے اعلان لا تعلقی کیا ہے؟ نہیں کیا، اس لیے کہ ان کی فکر ایک ہے، ان کا نظریہ ایک ہے، ان کی سوچ ایک ہے، ان کا مزاج ایک ہے، ان کا فعل ایک ہے، اور ان کا قتل و غارت کا طریقہ ایک ہے۔ ہم ایک بات بتلانا چاہتے ہیں اور بڑا کیٹیگرائز کر کے کلیئر کرنا چاہتے ہیں کہ ہم پاکستان کی حکومت کے ساتھ ہیں، ہم اپنے ریاستی اداروں کے ساتھ ہیں، جب تک آپ اس غلطی کو نہیں دہرائیں گے جس کی ابتدا آپ نے سو کالڈ جہاد افغانستان میں رکھی۔ ہمارے اکابرین نے اس وقت بھی کہا تھا کہ یہ اور پھر میں آپ کو ایک اور بات عرض کروں، جہاد کی فلسفی آپ لے لیں، آپ چھوڑ دیں اس فلسفے کو کہ ریاست اسلامی اسٹیٹ کے اندر ریاست کی طرف سے ڈکلیئر کیا گیا جہاد ہوتا ہے، کسی فرد کو، کسی گروہ کو، کسی لشکر کو، کسی سپاہ کو جہاد ڈکلیئر کرنے کا اختیار حاصل نہیں ہے۔ آپ اس بات کو چھوڑ دیں، مجھے یہ بتائیں کہ آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور حکومت میں جب کافروں سے جہاد ہوا تو کیا صرف نعرہ تکبیر کے ساتھ جہاد ہوا؟ وہاں پر میدان جنگ میں نعرہ تکبیر کے بعد نعرہ رسالت بھی لگتا تھا، وہاں جنگ میں نعرہ رسالت کے بعد نعرہ حیدری بھی لگتا تھا۔ تو آج جو صرف نعرہ تکبیر کے نام کے اوپر گلا کاٹے گا وہ فسادی تو ہو سکتا ہے، وہ قاتل تو ہو سکتا ہے، وہ غاصب تو ہو سکتا ہے، وہ جہادی نہیں ہو سکتا۔ وہ دنیا میں فتنہ پھیلا رہا ہے، وہ اس مملکت میں فتنہ پھیلا رہا ہے۔ اور لاسٹ بات یہ کہتے ہیں کہ سیکیورٹی تھریٹس ہیں، مار دیں گے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ تو میں ان سے صرف ایک بات کہتا ہوں کہ بابا ہم حسین کے در کے کتے ہیں، ہم مر بھی جائیں گے تو ہماری نسلیں قیامت تک نعرہ رسالت اور نعرہ حیدری لگاتی رہیں گی۔ وہ تمہاری بدماشی دیکھ کر، تمہارا اسلحہ دیکھ کر
وہ تمہارے سامنے سر تسلیم خم نہیں کریں گی. ہم حسین کے نام لیوا ہیں, ہم نعرہ حیدری لگا کر میدان جنگ میں کودتے ہیں. اور اگر تمہیں اتنا ذوق ہے تو پھر آؤ, یہ میدان, ہم تو اس ریاست کی ریٹ کو تسلیم کرتے ہیں, ہم ان اداروں کی ریٹ کو تسلیم کرتے ہیں, ہم حکومت کی ریٹ کو تسلیم کرتے ہیں. اگر حکومت مجبور ہے تو ایک مرتبہ ہمیں یہ کہہ دے کہ ہم مجبور ہیں. وہ تو امریکی تھے جن کے تم پٹھو تھے, اور جو ایک باقاعدہ پروپوگنڈا کے تحت اور ایجنڈے کے تحت جان بوجھ کے وہاں سے نکل کر گئے ہیں. اگر یہاں سے دنیا نعرہ تکبیر, رسالت اور حیدری کا نعرہ لگاتے ہوئے تمہاری سرحدوں کی طرف رخ کرے گی تو اس طالبان کا نام و نشان مٹ جائے گا. اس لیے میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں ون لاسٹ ٹائم کہ یہ وہ حساس موقع ہے. دوبارہ آپ اس قضیے کو نہ چھیڑیں, آپ ان خونخوار درندوں اور بیڑیوں کی باتوں کے اندر نہ آئیں, آپ ان پر اعتماد نہ کریں. اب پاکستان مزید کشت و خون کا متحمل نہیں ہو سکتا. یہ ہندوستان کی زبان بول رہے ہیں. اور میں آخر میں ایک مرتبہ پھر مجلس وحدت مسلمین کی تمام قیادت کو, خصوصاً راجہ صاحب کو تہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اتنے کامیاب, شاندار اور روح پرور پروگرام کا انعقاد کر کے اس جماعت نے شہداء کی جماعت کے حقیقی وارث ہونے کا حق ادا کر دیا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ.